سورہ طٰہٰ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 131۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اسے پڑھیں اگر آپ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کوشنری نوٹ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی آنکھوں کو دنیا کی چمک دمک کے پیچھے اندھی مت کر دو جو ہم نے کچھ لوگوں کو آزمانے کے لیے دیا ہے۔ معلوم پڑا کہ پیسے والوں کے پاس ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو بہت ہی مشقت سے تھوڑے پیسے دیے، بہت محنت کروا کے، تو اللہ کا آپ کے اوپر احسان بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ آج کل آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، سب سے زیادہ ویڈیوز کس کی دیکھی جاتی ہے؟ 3 قسم کے لوگوں کی: خوبصورت لڑکیاں، پیسے والے شخص جو بہت ہی مشہور ہے اور پیسے والا ہے، اس کی ویڈیو لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور لوگ ان کی ویڈیو بناتے ہیں، کیسے کروڑ پتی بننا، کیسے ابجو پتی بننا، ہم سے سیکھو، ان سے سیکھو، اور یہ سب چھچورے چالے کر کے یہ خود یوٹیوب پہ کچھ ایڈورٹیزمنٹس کر کے کما لینے کے چکر میں رہتے ہیں۔ آپ ان میں مت پڑیے گا۔ آپ روزگار یا روزگاری کا کاروبار کرنے کا شوق اگر رکھتے ہیں تو آپ پیسے والا بننے کے لیے بزنس مت کیجیے۔ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے اخلاص کا ہونا۔ اللہ نے جتنی تقدیر میں دیا ہے اتنا ملے گا، یہ نہیں کہ سست ہو جاؤ، کماؤ لیکن اندھوں کی طرح دوڑو مت۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ ان لوگوں کے جیسے دنیا کی چمک دمک دیکھ کر ان کی چمک دمک دیکھ کر اندھے مت ہو جاؤ، اپنی آنکھوں کو اندھی مت کر دو۔ لوگوں کا محل بڑا ہے، ارے اس کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس سیمسنگ ہے، میں غریب ہوں۔ لوگوں نے غربت کا ڈیفینیشن چینج کر دیا ہے۔ آپ کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس تو بیچارہ میرے پاس سیمسنگ ہے، نوکیا ہے۔ ارے بیچارہ کیوں؟ ایک زمانہ تھا کہ ایک ٹیلی فون ہوتا تھا پورے محلے میں، اس کے کمپیئر میں آج ہر آدمی کے جیب میں اللہ نے موبائل پہنچا دیا نا۔ آپ کیسے غریب ہیں؟ ارے ان کے پاس بنگلو ہے، ہم تو فلیٹ میں رہتے ہیں۔ ارے لوگ جھپڑے میں رہتے ہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر آنکھیں اندھی مت کرو۔ ہاں، ارے اس کے پاس محل ہے، ہاں محل اس کے پاس، تو کیا ہو گیا؟ تم کیا فٹ پاتھ پہ ہو؟ نہیں۔ پھر اس اعتبار سے زندگی کے کچھ لیسنس ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں ہم کو مل جاتے ہیں، اور خاص کر کے فائنانس کے لیسنس۔ آج جو مہنگائی ہے اور جس طرح سے مہنگائی لوگوں کے پیچھے پڑی ہے، انسانوں کو جو ہے پیسے کمانے کی ضرورت ایک ایسی پیش آ گئی کہ لوگ اس کو کمپلسری سمجھنے لگے کہ پیسے والا ہونا چاہیے۔ دراصل ایسا نہیں ہے۔ پیسہ والا ہونا ایک چیز ہے اور کاروباری ہونا دوسری چیز ہے۔ کاروبار کیجئے لیکن اتنا کروڑ پتی بننے کے لیے مت کیجیے گا۔ کاروبار اس لیے کیجئے کہ آپ کچھ حلال کی روزی کمائیں اپنی فیملیز کے لیے، اور اس کے ذریعے آپ کچھ نہ کچھ اچھے صدقے کریں، اپنے لیے آگے کچھ بھیج دیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانے کا۔ پیسہ کمانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ گاڑیاں خریدے، لوگ سلام کرے۔ وہ تو قارون کے پاس بھی تھا، پتہ ہے نا؟ قارون کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ہم نے ایک ایپیسوڈ میں کہا ہے کہ اپنا مال لے کر نکلتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے، جیسے پریڈ ہوتی ہے نا، ویسے پریڈ کرتا تھا اپنے مال کی، سال میں ایک بار، اور لوگ اس کا مال دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمارے پاس ہوتا۔ تو اس زمانے کے جو نبی تھے اور جو اچھے نیک لوگ تھے کہتے تھے کہ بھائی تمہارے پاس ایمان ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، تم لچے نہیں ہو، تم لفنگے نہیں ہو، تم ظالم نہیں ہو، تم اچھے ہو، یہ بھی ایک دولت ہے۔ دولت کئی قسم کی ہوتی ہے، صرف پیسہ ہی دولت نہیں ہے، عالیشان گاڑیاں دولت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اہل علم دین ہے، آپ دولت مند ہیں۔ ایک قرآن کا حافظ مجھے ملا، بڑا مایوس تھا، کہتا کہ میرے ابا نے مجھے انجینئر نہیں بنایا، ڈاکٹر نہیں بنایا، حافظ بنایا، میری سیلری کتنی کم ہے۔ میں نے کہا اللہ نے تم کو اس کے بدلے میں علم دین دیا ہے، تمہارے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تمہاری عزت ہے، تم کو کیا معلوم اس ڈاکٹر کو کیا تکلیف ہوگی؟ رات کو 2 بجے فون آتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، پیشنٹ مر گیا، کیس ٹھوک دیا کسی نے، ہاں کتنے قسم کی تکلیفیں ہوتی، تم کو کیا پتا؟ 24 گھنٹہ کام کرنا پڑتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دیا تم کو پسند کیا ہے، اسی لیے اللہ نے تم کو حافظ بنایا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس روزی ہے، کاروبار ہے، آپ اسے خوش رہیے۔ کروڑ پتی بننے کے چکر میں اکثر لوگ اپنا پیسہ گنوا دیتے ہیں۔ ہمارے گجراتی میں کہاوت ہے نا، جہاں لوبھیا ہوتے ہیں وہاں دھتارے بھوکے نہیں مرتے۔ یعنی جہاں پہ پیسے کے لالچی لوگ ہوتے ہیں نا، پیسے کے لالچی لوگ، وہاں پہ کننگز، لچے، سکیمرز، یہ لوگ کبھی بھوکے نہیں مرتے، ان کو ان کے ٹوپی پہنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کیا؟ نہیں، ایسا مت بنو۔ اور ایک عجیب قسم کی مینٹالٹی آ گئی ہے ہماری کمیونٹی میں،
ہر آدمی آرام سے پیسہ کمانا چاہتا ہے. ورک سمارٹ ناٹ ہارڈ. ارے کیا بھی ورک سمارٹ؟ ہاں نہیں، دوسروں سے کام کرانے کا اور پیسے والے ہونے کا. عجیب ہے. ہم جانتے ہیں 70-80 سال کے بوڑھے کروڑ پتی ہے، اپنی دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں، چیک کرتے ہیں سامان. وائی شوڈ یو ناٹ ورک ہارڈ؟ ہاں لیزی ہو جائے گے، سست بننا ہے. یہ سب مغربی تہذیب کے چھچورے چالے اور یہ سب کارپوریٹ کی باتیں مت سنا کرو. ورک سمارٹ، ارے ورک ہارڈ از ایکچولی ورک سمارٹ. باقی اس کے علاوہ بہت ساری نصیحتیں دینے کا دل کرتا ہے بار بار، کیونکہ ہماری یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے، ہمارے یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے میں لوگوں تک کاروبار کی بھلائیوں کی باتیں پہنچاتا ہوں. ایک اور چیز میں آپ سے تذکرہ کر لوں آج، کیونکہ ہم کھلے دل سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ جو ہے آپ کے پاس بہت ساری دولت ہوگی، آپ جوان ہیں، آپ صحت مند ہیں، یہ بھی ایک قسم کی دولت ہے. آپ کا نیچر اچھا ہے، لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، بھلے آپ کالے ہیں، چشمے والے، لیکن یہ بھی ایک دولت ہے کہ آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کے نیچر پسند کرتے ہیں، لوگ آپ سے ہنسی خوشی سے ملتے ہیں، اپنی شادیوں میں دعوت دیتے ہیں. یہ دولت ہے. عزت بھی دولت ہے. اور یہ ساری چیزیں پیسے سے زیادہ قیمتی ہیں. آدمی کا علم دین، آدمی کی حکمت، آدمی کے بچے، آدمی کا گریٹفلنس ہونا، آدمی کا نمازی ہونا، آدمی کے اخلاق اچھے ہونے، یہ سب پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. میں نے دیکھا ہوں اپنی زندگی میں ایسے خاندان 6 پشتوں تک کے پیسے ہے، یعنی 6 پیڑھی بیٹھے بیٹھے کھا سکتی ہے، لیکن ایک پیڑھی میں پیسہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا جنریشن نوکری پہ آ جاتا ہے. میں دیکھا ہوں پرسنلی اپنے ارد گرد میں نے دیکھا ہوں. اور میں نے ایسے لوگ دیکھا ہوں جو کاروبار کرتے ہیں چھوٹا سا، لیکن بہت خوش ہے اور بہت برکت ہے ان کے کاروبار میں. حج پڑھ کے آتے ہیں 4 بار، لیکن جا کے دیکھیں گے چھوٹی سی آفس اور مال آتا ہے جاتا ہے، لیکن 3 حج پڑھی، 4 حج پڑھی، فیملی کے ساتھ حج پڑھ کے آتے ہیں. تو یہ جو بزنس ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک بڑی سے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھو اور گاڑی میں سے اترو، لوگ سلام کرے اور بنگلہ خریدو اس لیے مجھے بزنس مین بننا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں اسے، شیخ چلی جیسے خواب، اور یہ بلی کے خواب میں چھچرے، اور اس طرح سے جو کہ سوچنا اور خواہشیں رکھنا، اسے چھوڑ دیجئے. یہ آپ کا نقصان کرے گی، ذہنی نقصان کرے گی، اور یہ آپ کو لالچی بنا دیں گی، دھوکے باز بنا دے گی. پیسے کے لالچ میں لوگ اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کئی لوگ اپنی آخرت کے کھنڈیر پہ اپنے بچوں کی دنیا بساتے ہیں، یعنی ان کی آخرت کا کھنڈیر ہے. آخرت انہوں نے اپنی برباد کر دی، سود خوری میں، رشوت خوری میں، مال ہڑپ کرنے میں، زمینیں ہڑپ کرنے میں، بہنوں کا وراثت میں حصہ نہ دے کر اپنی آخرت خراب کر دی، اور اسی کھنڈیر کے اوپر اپنے بچوں کی دنیا بساتے ہیں. کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ تو آپ ان میں سے مت ہوئیے گا. پیسے کی طرف ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا ضروری ہے. مال دولت، روزی برکت مانگنا حرام نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، لیکن اس کا کانسیپٹ اور اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ اگر غلط ہو گیا تو گڑبڑی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے دفعہ پھر سے، اور مزیدار باتیں لے کر آپ کے ساتھ. امید رکھتا ہوں آپ کو یہ بات پسند آئی. السلام علیکم.